الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے اندر جیسا کہ حضرات کے علم میں ہے ہماری سورہ بقرہ جاری و ساری ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 83 ہے۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل کے مختلف عیوب کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل احکام میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، تحریف کے مرتکب ہوئے کہ توریت کے اندر رد و بدل کر دیا کرتے تھے، پھر ان کا جنتی ہونے کا دعویٰ کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا کہ ہم جہنم میں چند ہی دن رہیں گے۔ اب اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے وہ ہے ان سے عہد کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ہم کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کس بات کا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ فرمایا بنی اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو ان سے توریت میں عہد لیا گیا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے تم توریت کو پڑھتے ہو، ذرا اسے غور سے پڑھو، کیا تم ہمارا عہد بھول گئے ہو جو ہم نے تم سے لیا تھا؟ تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہی تھی، اور جانتے ہو کیا تھی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ دیکھیں اللہ نے یہاں نماز، زکوٰۃ، حج کی بات نہیں کی۔ اپنی عبادت کے بعد نماز، روزہ، حج، صدقہ و خیرات کی بات نہیں کی، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے والدین کی عظمت و شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ہے عبادت اور ایک ہے اتباع، دونوں میں فرق ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی اور ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ ہمارے اوپر آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ اللہ۔ زمین پر سبزہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ماں کے رحموں میں صورت بنانے والا کون ہے؟ بولیے اللہ ہے۔ اور ہمیں شفا دینے والا کون ہے؟ بولیے اللہ ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ بولیے اللہ ہے۔ تو عبادت کے اللہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اور رہی اتباع انبیاء کی ہوتی ہے، اتباع انبیاء کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع علماء، مشائخ، اساتذہ اور والدین کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن شرعی کاموں میں ان کی اتباع ہوگی، غیر شرعی کاموں میں ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح اللہ ہمیں بغیر کسی لالچ کے پالتا ہے، والدین بھی بغیر کسی لالچ کے اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ ایک بات کو سمجھ لیجئے، اللہ ہے ہمارا خالق، والدین ہمارے خالق نہیں ہیں، انہوں نے ہمیں جنم دیا ہے، لیکن پیدا کیا ہے۔ سوچئے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اللہ کی احسانات کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اگر کوئی والدین کا حق ادا کرنا چاہے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ لیجئے، جس نے خلق کیا ہے، جس نے جنم دیا ہے، جب اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کا حق بولیے کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اس کا حق بولیے ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر 7 حج کرائے، اور ایسی شدت کی دھوپ ہوتی تھی، اگر گوشت کا کوئی ٹکڑا پہاڑ کی اس چوٹی پر رکھ دیا جائے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھن کے سک کے تیار ہو جائے۔
ایسی کڑاکے کی گرمی کے اندر اس نے اپنی والدین بوڑھی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر پیدل 7 حج کرائے. کتنی خدمت کی ہوگی اس نے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اندازہ لگائیے. جب وہ 7ویں حج کا چکر لگوا رہا تھا طواف کا، دل میں خیال آیا اللہ اب تو میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا ہوگا. غیب ہاتف سے آواز آتی ہے بندے ابھی تو پہلی رات کا حق بھی ادا نہیں ہوا. تو والدین کا حق ادا بولیے نہیں ہو سکتا. تو حضرات محترم، والدین جو ہے ہم پر 3 قسم کے ان کے احسانات ہوتے ہیں. ایک قول ہوتا ہے، ایک فعل میں، تاکہ ہم انہیں قول اور فعل سے اذیت نہ دیں. اللہ نے فرمایا اف لکم، دیکھو اف بھی نہ کہنا والدین کو. پھر دوسرا انہیں جھڑکنا نہیں، اگر بڑھاپے کا پہنچ جائے اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں ہے. تیسرے نمبر پر ہے ہم ان کو بدنی اور مالی طور پر خدمت کر سکتے ہیں. مالی طور پر اپنا مال خرچ کریں، اپنا مال ان کے ہاتھ پہ دبا سکتے ہیں، بدنی خدمت ہے، تیل لگا سکتے ہیں، بدنی خدمت ہے، کھانا تیار کر کے دے سکتے ہیں اور اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں. اور جب بلائیں تیسرے نمبر پر ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے. جب بھی والدین بلا لیں تو اولاد کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے. ایک شخص نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بوڑھا والد تھا، حضور نے اس کے بیٹے کو بلایا. باپ نے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ حضور سے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جو ہے نا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا ہے، منع کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوئے، فرمایا اس کے والد کو بلاؤ، اس کے بیٹے کو بلاؤ. اس کے بیٹے کو بلایا گیا. پوچھا کہ تم نے اپنے والد کو اپنی چیزوں پہ ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے؟ عرض کرے کہ ہاں یا رسول اللہ یہ خراب کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ ہی کا ہے. ارے بولیے سبحان اللہ علیہ وسلم. باپ کی عظمت و شان ہے. کیا فرمایا؟ تو اور تیرا مال تیرے باپ ہی کا ہے، اسے پورا اختیار ہے جس طرح یہ اس کے تصرف کرے. کیا تم نے کم، اگر ہم کسی کو کہیں گے بتائیے ہم نے بچپن میں کتنی چیزیں خراب نہیں کی ہوں گی؟ بتائیے. جس کی طرف اشارہ کر دیا تم نے، بابا جی، ابا جی، ڈیڈی جی، پپا جی یہ لینا ہے، اور بچہ فرمائش کر دیتا ہے مجھے فلاں سوٹ لینا ہے، جوتے لینے، فلاں لینے. ارے کبھی اس کے باپ سے پوچھا اس کے باپ پیسے ہیں کہ نہیں ہے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرتا والد، مشقتیں کرتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، بارش نہیں دیکھتا، طوفان نہیں دیکھتا. کبھی تمہاری خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی انا کو بیچتا ہے، اور کبھی کسی کے آگے وہ ہاتھ پھیلا لیتا ہے کہ یار ادھار دے دو، میرے بچے کی خواہش پوری کرنی ہے. لیکن اولاد بڑی ہو کے کہتی ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کی ہے؟ کچھ نہیں کیا. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے جب بچے تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو دیکھو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ. آج کل کے معاشرے کے اندر بچہ اسکول جاتا ہے، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، وہاں جا کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ الٹے ان کے والدین کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. یہ لمحہ مارتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کو گولی سے شوٹ کر دو مر گیا، لیکن بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہے لمحہ مرتے ہیں. تمہیں کیا معلوم تمہاری تکلیف کی وجہ سے کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا ہو؟ کیا معلوم تمہارے ستانے کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن خراب ہو رہا ہو؟ تمہیں کیا معلوم تم نے اپنے والد کو تکلیف دی، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ان کو کس قدر کرب سے گزر رہے ہوں گے؟ شاید تمہیں اس کی بات کا اندازہ نہیں ہے. سوچنا چاہیے. آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حدیث کے اندر جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے 2 اجر، ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق دین کے ساتھ ہے. جو دنیا میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خدمت کی وجہ سے اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی عمر بڑھ رہی ہے. اور آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ جو خدمت کرتا ہے اللہ اس کو طوبا، یہ جنت کا نام ہے، 7 جنتیں ہیں، اس جنت کے اندر اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے جو سائے دار ہوگا تاکہ اس سائے میں رہے گا وہ.
یہ واضح خدمت کا نتیجہ. آخری حدیث پیش کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا, ممبر پہ کہا آمین, پھر قدم رکھا آمین, پھر قدم رکھا آمین, 3 بار آمین کہا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا؟ ہم تو کوئی دعا مانگنے والے نہیں دیکھ رہے اور دعا پر آمین کہی جاتی ہے. حضور نے فرمایا بھی جبریل آئے تھے, کہنے لگے جو میرا نام, جو اس نے میرا درود پاک پڑھا اور مجھ پہ نام درود پاک میرا نہیں, جس نے میرا نام سنا مجھ پہ درود نہ پڑھا, جنت کا راستہ بھول جائے. میں نے کہا آمین. اب بتائیے فرشتہ دعا کر رہا ہے, رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں. یہ بھی دیکھیے. فرمایا جسے رمضان کا مہینہ پایا, آنے والا ہے اور بر موقع میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں, اس لیے تیاری کر لو, شب برات بھی آنے والی ہے. رسمی میسج نہیں چلانا مجھے معاف کر دو, وہ کہہ رہے مجھے معاف کر دو, کہہ رہے مجھے معاف کر دو. اگر تمہیں معافی مانگنی ہے تو اپنے بھائی کے پاس جانا پڑے گا, اپنے دوست کے پاس جانا پڑے گا, اپنے رشتہ دار کے پاس جانا پڑے گا, اسے کال کرنی پڑے گی, تب معافی ہوگی. ورنہ رسمی معافی تو بہت ساری ہوتی ہے, اس کا تعلق دل کی گہرائی سے ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اس کا احترام کر کے جنت میں نہ جا سکا تو کتنا بڑا بد نصیب ہے. میں نے کہا آمین. تو معلوم ہوا رمضان کا مہینہ بھی پایا, اس کے روزے بھی نہ رکھے. رمضان کا مہینہ پایا, ساری رات کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, نائٹ ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں, جو فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, اور برے کام. جی کیا کر رہے جی؟ ٹائم پاس ہو رہا ہے. تو بھائی ٹائم پاس کرنا تھا تو قرآن پڑھ کے کر لیتا, ٹائم ہی پاس کرنا تھا تو تسبیح ہاتھ کر کے کر لیتا, کسی نیک محفل میں بیٹھ جاتا. لیکن ہم نے گناہوں کے کام میں گزار کر ٹائم گزارتے ہیں. سو تیرا ٹائم اچھا گزر رہا ہے کہ برا گزر رہا ہے. آخری بات فرمایا کہ خاک آلودہ ہو جائے اس کی ناک جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا, ان کی خدمت نہ کر کے جہنم میں گیا. میں نے کہا آمین. بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں, لہٰذا ان کی آڑ سے قدر کر لو, آڑ سے قدر. جانتے ہو جب تم کبھی گھر پر نہیں ہوتے ہو تو ماں جو بیٹھی ہوتی ہے, چاہے وہ بستر پر ہو, چارپائی پر ہو یا کمرے میں ہو, تو جس علاقے میں بچہ جاتا ہے نماز وغیرہ اللہ اس علاقے کی خیر ہو, میرا بچہ وہاں گیا ہوا ہے, سب کے لیے خیر مانگتی ہے. نہ جانے کون کون سی مصیبت پریشانیاں جو ہے تمہارے والدین کی وجہ سے ٹل جاتی ہے. یقین کرو جب یہ نعمت اچھے جائے گی پھر تمہیں احساس ہوگا, جب گھر ویران ہو جائے گا, جب کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں یہ میرا بابا تو مجھے ٹوکتا ہی رہتا ہے, جب دیکھو ٹیڑھ ٹیڑھ کرتا رہتا ہے. اور اس کی یہ ٹیڑھ ٹیڑھ, اس کی یہ روک ٹوک تیرے لیے نفع بخش ہے, تیرے کام آنے والی چیزیں ہیں. لہٰذا حضرت سے ہوتا ان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ.